نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مقصود، اور یہ ویڈیو ہے ہماری بی ایس اسلامیت کے طلباء اور طالبات کے لیے، وہ خواہ کسی بھی یونیورسٹی سے بی ایس اسلامیت کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، تعارف حدیث کے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ہم انشاءاللہ اس اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس اسلامیت میں اور بھی جون سے بکس ہیں ان کی بھی ویڈیو اپلوڈ اس چینل پر کی جاتی ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں اور ان ویڈیوز کو اچھے سے واچ آؤٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق مکمل رہنمائی ملے گی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہمارے پاس ہے آج: مطالعہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ اسلامی شریعت کے 4 بنیادی ماخذ ہیں، جس میں پہلا قرآن مجید ہے، دوسرا حدیث مبارکہ ہے، تیسرا اجماع ہے اور چوتھا قیاس ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے، جو کہ جامع ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ کتاب بھی ہے۔ قرآن حکیم میں کچھ احکامات کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، جن میں امانیات، قوانین اور کچھ اخلاقی احکام بھی شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے مجمل الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی کہ مختصر طور پر بیان کیا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہے، وہ وضاحت طلب ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہمیں نہیں بتائی گی، لیکن قرآن کریم میں ان کی جو تبیین ہے وہ نہیں ہمیں بتائی گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ الغرض میں یوں کہوں گا کہ دین اسلام میں حدیث کی وہی حیثیت ہے جو ایک روح کی بدن کے اندر ہے۔ جس طرح روح کو بدن سے نکال دینے کے بعد ہمارا بدن جو ہے وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح حدیث کو نکالنے کے بعد جو دین اسلام ہے وہ نامکمل تصور کیا جائے گا، اور ضرورت اس کی اتنی ہی ہے جتنی انسان کے پھلنے اور پھولنے کے لیے یا نشو و نما پانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اتنی ہی دین اسلام میں حدیث کی ضرورت ہے۔ تو جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں قرآن مجید میں سے سمجھنے کے لیے، ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہاں تک تو تھا اس کا تعارف۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث کی ضرورت اور اہمیت پوائنٹ وائز۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اجمالی آیات کی تشریح۔ قرآن میں اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اجمالی آیات کون سی ہیں۔ اجمالی آیات ایسی آیات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے حکم کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن اس حکم کی جو تفسیر اور ڈیٹیل ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ حکم نازل کر دیا گیا کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم تو نازل کر دیا اللہ رب العزت نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، اور کن لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ تو ان تفصیلات کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس احتمال کے تعین میں حدیث کی ضرورت۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ احتمال کیا ہے۔ احتمال سے مراد یہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، ان معنیز کو جاننے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسرا پورشن ہے آیات کے اشارات میں حدیث کی ضرورت۔ آیات قرآن کریم میں کئی مقامات پر ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں صرف اشارتاً بات کی گئی ہے،
ان کی طرف مکمل جو تفصیل اور جو وضاحت ہے وہ نہیں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کر، بے شک اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں اس وقت کون لوگ تھے؟ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ کس غار کے متعلق بات کی جا رہی ہے؟ یہ تمام تر سوالات جو ہیں ان کا جو جواب ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ تو حدیث جو ہے وہ آیات کے اشارات میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے مشکلات قرآن میں حدیث کی ضرورت، یعنی کہ مشکلات قرآن سے مراد ایسی آیات ہے جن کا مفہوم سمجھنے کے لیے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اب سونا چاندی جمع کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سونا چاندی جمع کر رات نہ ادا کی گئی ہو تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنانی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہیڈنگ نمبر 5 ہے متعلق حکم کو مقید کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک حکم کو مذکور کر دیا جاتا ہے اور اسے متعلق حدیث مبارکہ سے کیا جاتا ہے۔ اب متعلق کیا ہے؟ یعنی کہ ایک حکم نازل کر دیا گیا ہے، لیکن اس حکم کے متعلق اس کے جو تفصیل اور ڈیٹیل ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں چوری کا کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم نازل کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی مقدار میں چوری کی گئی تو پھر اس کے اوپر یہ سزا جو ہے وہ مقرر ہوگی۔ اس کی جو تفصیل اور تشریح ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے جب وہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کرے۔ اب ہمیں یہاں پر حدیث مبارکہ نے اس حکم کو مقید کر دیا ہے کہ چور کا ہاتھ تب آپ کاٹ سکتے ہیں جب وہ چوتھائی دینار کے برابر یا اس سے زیادہ کی چوری کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اطلاق کو مقید کرنے میں حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے حکم سے حدیث کے ذریعے کسی چیز کو مستثنیٰ کرنا۔ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ ہوتا ہے کہ ایک حکم تو نازل کر دیا گیا ہے، لیکن اب وہ اس کی نوعیت کیسی ہوگی، کس حالت میں وہ جائز ہے اور کس حالت میں وہ ناجائز ہے، تو اس کی جو تفصیل اور ڈیٹیل ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک حکم موجود ہوتا ہے، لیکن حدیث کے ذریعے اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم پر مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ اب قرآن کریم کے اس حکم سے حدیث کے ذریعے دو چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، تو اس کے لیے میں حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مردار کون کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، اور اسی طرح صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دو خون کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خون میں پہلا کلیجی ہے اور دوسرا تلی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حدیث میں مچھلی اور ٹڈی جو کہ مردار ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا ہے، کلیجی اور تلی جو کہ خون ہے اسے بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو اگلا ہمارے پاس پورشن ہے گمراہی سے حفاظت، یہ آخری ہمارا پورشن ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے ایک سنہری اصول ہمیں بتلایا ہے کہ کوئی مسلمان جب قرآن اور سنت کو تھامے رکھے گا گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کا یہ سوال مطالعہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر جامعہ نوٹ لکھیں کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئے گی، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔